اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب خواتین حضرات کو پہلے تو بہت زیادہ میرا سلام، آداب، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بزم سخن کی اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے آپ وہ لوگ اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں بھی اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور ہمارے روبرو پیش ہوئے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ ہمارا بھی آپ سے وعدہ ہے بزم سخن کی ٹیم کے سے کہ آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے، اور یہ لمحے جو آپ کے ہیں یہ لمحے آپ کو اور تر و تازگی بخشیں گے، آپ کی روح کو بھی، آپ کے ذہن کو بھی۔ اور اب میں جو ہوں اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں، اپنی تقریب کا آغاز کرتی ہوں بزم سخن کے حوالے سے ہی کچھ چیزیں آپ کو باتیں بتاتی چلوں، تاکہ ایک یاد ہماری جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائے آپ کے تھرو، اور آپ کو بھی ذہن نشین ہو جائے کہ بزم سخن وہ پھول ہے اور جو اب ایک پھلدار درخت بنتا جا رہا ہے، اور اس کی ساری کاوشیں اور جس کی جدوجہد ہے وہ جاتی ہے سہیل زرار خلیج کی طرف، اور پھر ہمارے استاد محترم عقیل دانی صاحب کی طرف، عابد علی بیگ صاحب، سید ذیشان کانپوری، ان سب نے مل کے یہ جو ایک بیج بویا تھا آج وہ پھلدار درخت ہے، اور وہ سب پھل کے جو نظارے ہیں اور اس کی جو مٹھاس چکھنے کے لیے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنا میٹھا پھل بنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب کے چہرے یہاں دیکھ کے ایک خوبصورت احساس پیدا ہوا ہے کہ واقعی ہی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم محنت کرو، تم کاوش ڈالو، تم ایفرٹ ڈالو، میں تمہیں اس کا پھل دوں گا، تو یہ سب پھل ہمیں جس میرے سامنے نظر آیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ اس مشکل وقت میں آپ نے وقت نکالا اور آپ آئے ہماری طرف۔ اس شعر سے میں آغاز کرتی ہوں کیونکہ یہ ایک کتاب کی رونمائی جو ٹیپو ارسل صاحب نے لکھی ہے، جس کا نام ہے موسم دل نشیں مدینے میں۔ نام ہی اتنا خوبصورت ہے اس کتاب کا کہ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ الحمدللہ یہ کتاب جو ٹیپو ارسل صاحب نے لکھی موسم دل نشیں مدینے میں، یہ واقعی میں ایسی کتاب ہے جو آپ کو اور زیادہ قریب کر دے گی اللہ کے رسول سے، اس کی محبتوں میں، اس کے اسوہ حسنی کی پیروی کرنے کے لیے، اس کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کے لیے۔ میں پہلے جو ہے سہیل زرار کے بارے میں ہی آپ کو بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ بزم سخن کا تو یہ تو ان کا ایک مطلب ایک ان کی دل کی چاہ ہے، ایک عشق ہے میرے خیال میں، تو جنہیں انہوں نے خوب آبیاری کی۔ سہیل زرار جو ہیں ماشاءاللہ وہ امیگریشن کے شعبے سے جو ہے لاء فرم میں ہیں، امیگریشن سفیر بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اپنی امیگریشن کے اپنے حساب سے یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پورے لندن کی تمام سماجی، ادبی، مذہبی محفلوں میں ان کا بہت زیادہ، تقاریب میں ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ ان کا اسلام چینل سے انہوں نے مختلف نوعیت کے سیاسی، مذہبی، تفریح اور چیریٹی پروگرامز اور بے شمار ایونٹس میزبانی کے فرائض انجام دیے ہیں۔ انہوں نے UK اسلام مشن، انڈس ہاسپٹل، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ، امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے ساتھ بحیثیت کارکن شامل ہوئے اور بے شمار پروگرامز میں میزبانی کا شرف حاصل کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی خدمات کے عوض برنٹ UK کے منیر ارشد محمود صاحب نے برنٹ کونسل کی طرف سے اور ملٹن کینز کے منیر نصیر حسین نے ایوارڈ سے نوازا ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی تنظیموں، UK اسلامک مشن، نوائے جنگ فورم، اسٹار نیوز اور پاکستان کے انڈس ہاسپٹل کی طرف سے بھی توصیفی اسناد حاصل کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان سے اور انڈیا سے بے شمار شاعر بلا کے یہاں پہ تقریب جو ہے منعقد کی، اور چیریٹی کے حوالے سے بھی ان کا کوئی انسانی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو چیریٹی کے اور سب سے بڑی بات جو آگے کر رہے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے کی۔ میں ان کو دعوت دوں گی کہ پلیز آپ سٹیج پہ آئیے تاکہ ہم جو ہے باقاعدہ طور پہ پھر اپنی تقریب کا آغاز کر سکیں۔ دوسرے مہمان جو میرے ہیں ماشاءاللہ مفتی وہاب صاحب، ان کے لیے تو میرے پاس الفاظ کھو جاتے ہیں جب میں ان کو دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے یہ اپنے آپ کو بالکل ایک مٹی کا پتلا، مٹی کا زیرہ سمجھ کے انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کہ مفتی وہاب صاحب نہ صرف مشہور و معروف عالم دین ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اسلام چینل اردو کے مشہور دینی پروگرام گفتگو کے میزبان بھی ہیں، بلکہ اپنے فلاحی کاموں کے طفیل دنیا بھر میں ماشاءاللہ مقبول ہیں۔ آپ برطانیہ کی ان اولین علماء میں سے ہیں جنہوں نے ارض مقدس فلسطین کے سفر و مبارک زمین کی زیارت کی
اور اس کے بعد عام لوگوں تک ارض مقدس پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ پچھلے لگ بھگ 5 برس سے لاتعداد برطانوی مسلمان آپ کے ساتھ اس سفر کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے لیے کیا خوب شعر جو عقیل دانش صاحب نے ان کے بارے میں کہا ہے، میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ دانش ان کو تمام اہل نظر دین کا آفتاب کہتے ہیں، دانش ان کو تمام اہل نظر دین کا آفتاب کہتے ہیں، دوست احباب فخر سے ان کو مفتی عبد الوہاب کہتے ہیں۔ آئیے سر۔ اور اب جن کی باری ہے ان کو میں اکثر کہتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے برگد کا درخت ہے۔ جیسے برگد کے درخت کے نیچے انسان بیٹھتا ہے تو اس کو سایہ بھی ملتا ہے اور اس کو تازگی بھی ملتی ہے، عقیل دانش صاحب ہمارے استاد محترم ہمارے لیے برگد کا درخت ہی ہے کہ نہ صرف ہم ان سے اپنی اصلاح کرواتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ان کے ساتھ بٹھانا پسند کرتے ہیں کہ یہ وہ سلیقہ، ادب اور تمیز و تمدن کا، ہمارے کلچر کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں ان کی چاچ پڑ جائے۔ آپ کا شعر ہے کہ جو مجھے اکثر رلا دیتا ہے، بچے بد بھی ہو تو سینے سے لگا لیتی ہے، ماں کے انداز میں انداز خدا ملتا ہے۔ فخر برطانیہ، تمغہ اقبال، تمغہ بابا اردو، شاعر، ادیب، براڈ کاسٹر، نظامت کار بزم سخن کے، برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ استاد محترم پروفیسر عقیل دانش صاحب، میں ان کو اجازت دوں گی۔ اب میں جن صاحب کو بلانے جا رہی ہوں، آپ یہ مان کے چلیے، بلکہ یہ حقیقت ہی ہے کہ آج ہم ان کے طفیل ہی اس چھت تلے بیٹھے ہیں۔ طارق ڈار صاحب کونسلر ہیں، ایم بی ای ہیں، کوئنس ان کو ایم بی ای کا ایوارڈ ملا ہے ماشاءاللہ، اور چاہے کیسی بھی سماجی ہو، مذہبی ہو، ادبی ہو محفلیں منعقد کرنی ہوں، یا آپ نے کچھ چھوٹی چھوٹی ورکشاپس ہی رن کر رہی ہوں معاشرے کے، سوسائٹی کے، کمیونٹی کے فلاح بہبود کے لیے، طارق ڈار صاحب ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ طارق ڈار صاحب کے جو چچا بشیر ڈار صاحب نے، انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کا، پاکستانی سینٹر کا آغاز کیا، اور طارق ڈار صاحب کی بھرپور معاونت کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتی ہوں، آ چکے ہیں وہ اسٹیج میں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اور جزاک اللہ یہ ہماری خوبصورت بزم سخن کی محفل منعقد کرنے کے لیے۔ اب جن کی کتاب کی رونمائی ہونے جا رہی ہے، میرے پیچھے ہی بیٹھے ہیں، بڑے خاموش طبع لگتے ہیں پر ہے نہیں۔ 15 سال پہلے لندن سے، پاکستان سے لندن آئے، اور اپنے پیشے کے حوالے سے بزنس مین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی حس ان کے اندر رکھی ہے کہ جو دیکھتے ہیں وہ لکھ ڈالتے ہیں، چاہے وہ مزاح نگاری ہو، چاہے وہ سنجیدہ شاعری ہو، یا چاہے وہ ہمارے اور آپ کے دل و روح کو تڑپا دینے کے لیے حمد اور نعت ہو۔ ان کی پہلی کتاب انہوں نے 2014 میں 2014 میں لکھی، جو سنجیدہ شاعری تھی، جس کا نام تھا تیرا انتظار ہمیں ہے۔ اس کے بعد 2016 میں انہوں نے اپنی دوسری کتاب لکھی، سب سے اعلیٰ ذات مدینے۔ نام ہی سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر خوبصورت ذات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور 2020 میں طنز و مزاح کے حوالے سے کچھ قطعات لکھیے، جس کو بھی کتاب کا انہوں نے شکل دے دی، اور اس کتاب کا نام تھا معافی رکھیے گا۔ بڑی ہی خوبصورت شخصیت، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے جو کتاب لکھی موسم دل نشیں مدینے میں، نام اس قدر حسین، اور جو انہوں نے لکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ روح پرور۔
چلائے ہم کو خدا ان صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش ارسل پر، چلائے ہم کو خدا ان صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش پر ارسل، کہ ان کی زندگی جینے کا ایک کرینہ ہے بے شک۔ اور بڑا ہی خوبصورت سے کتاب مجھے یہ لگا ان کی کتاب میں کہ درود پڑھ کے چلو جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم، درود پڑھ کے چلو جانب محمد تم، وہ لے کے جائیں گے پروردگار کی جانب، ہے دل یہ سوختہ لب پر درود ہے ارسل، حضور ایک نگاہ میری پکار کی جانب۔ سبحان اللہ۔ میں دعوت دوں گی ٹیپو ارسل صاحب کو کہ آپ آئیے اور آپ اپنی کتاب کی آپ کی ہم رونمائی کریں۔ ماشاءاللہ سے مہمان گرامی پہلے سے اسٹیج پہ ہیں، ٹیپو ارسل صاحب پلیز اسٹیج پر میں سب جو ہمارے مہمان ہیں ان سے میں کہوں گی کہ پلیز آ کر اپنے اپنی خیالات کا اظہار کریں اس خوبصورت کتاب موسم دل نشیں مدینے کے بارے میں۔ تو میں پہلے دعوت دیتی ہوں سہیل زرار خلیل صاحب کو۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا یہاں آنے کا۔ کووڈ-19 نے جس طرح ہمیں گھر میں بٹھا دیا تھا ہم سب کو، اور جس طرح ہم سب گھر بیٹھ گئے تھے تو بڑا مشکل مرحلہ تھا، لگتا نہیں تھا کہ شاید کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ ہم شاید مل بیٹھیں گے دوبارہ۔ اور ہم نے ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا پچھلے سال مارچ میں، ہم نے ایک بہت بڑا ایونٹ آرگنائز کرنے کی کوشش کی، آپ سب اس بات کے شاہد ہیں، لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو میرا دل اداس تھا، میرا خیال ہے مفتی عبدالوہاب صاحب اس بات کی گواہ ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ہم جب وہاں سے اٹھ کے آئے تو میں نے جان ایلیا کا وہ شعر لکھا کہ وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں۔ تو یہ سمجھا گیا تھا کہ شاید اب وہ عمارت جو تعمیر ہونے والی تھی اس میں آگ لگ گئی ہے اور اب شاید آگے نہیں ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھائے کہ آج ہم سب پھر یہاں جمع ہوئے، اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے اور اس محفل کو یادگار بنانے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ آپ سب کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ ٹیپو ارسل صاحب سے جب بات ہو رہی تھی پچھلے سال اور اس پر گفتگو ہوئی ان کی اس نعتیہ کلام کے حوالے سے، تو بڑے حیرت انگیز انکشافات یہ ہوئے کہ ایک شخص جس نے مزاح نگاری کو اولین طور پہ چنا اور مزاح کے حوالے سے اس نے لکھنا شروع کیا، مزاحیہ شاعری کرتے تھے، سنجیدہ شاعری بھی کرتے تھے، یکلخت ان کا مزاج جو ہے تبدیل ہوا اور وہ نعتیہ کلام، کیونکہ نعت کہنا جو ہے وہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا۔ جگر مراد آبادی جیسی ہستی کو بڑی کوشش کے بعد شاید ایک آدھ نعت کہنے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نعمت عطا کی تھی اور انہوں نے کہا تھا اور اس کو بڑی خوبصورت نعت کہی تھی، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ پورا اس کا مجموعہ کلام لکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے اور ہم سب کو یہاں یہ مجموعے موجود ہیں، آپ سب جاتے وقت یہاں سے ضرور لے کے جائیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے عبدالواسع کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ہمارے بیٹے نے جس طرح ان کی نعت پڑھی ہے، میں چاہوں گا عبدالواسع کے لیے تالیاں بھی ضرور بجائیں۔ عبدالواسع نے اس کا حق ادا کیا ہے، انہوں نے کئی نعتیں تیار کی، اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ان کو یہی نعت پڑھنی ہے، اور ٹیپو ارسل کی اس نعت کو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف اس کو پذیرائی اس کو ملے گی، کیونکہ جس طرح عبدالواسع نے اس کی دھن بنائی اور اس کو گایا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس نعت پڑھنے پہ عبدالواسع کا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے اور پڑھنے کا جو آغاز ہے یہ سب جانتے ہیں ازل سے جاری ہے اور انشاءاللہ ابد تک جاری رہے گا۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو جو ہے وہ سکھایا اور کہا کہ میرے آنے والے نبی کا، اس آخری نبی کا ضرور اپنی کلام میں تذکرہ کرو، اپنی اس کو خوشخبری سناؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے آخری نبی تھے ان کے آنے کے حوالے سے ہمیشہ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کو یہ وصف دیا کہ وہ ان کی نعت پڑھیں۔ اسی طرح ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طویل سلسلہ ہے نعت گو حضرات کا، جنہوں نے نعتیں لکھی، جنہوں نے نعتیں پڑھی، جنہوں نے آپ کی مدح سرائی کی، جنہوں نے آپ کے بارے میں جو کچھ ہو سکتا تھا، ظاہر ہے اگر تمام سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں تب بھی شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اوصاف بیان نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپو نے اپنا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور اس نے اس راستے میں جو ہے یہ بڑا مشکل راستہ ہوتا ہے نعت کہنے کا، یہ ذرا سے پاؤں ڈگمگاتے ہیں
اور انسان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ تو نعت اور حمد کے درمیان کا جو بنیادی فرق ہے وہ ٹیپو نے بہت اچھی طرح اس کو نبھایا ہے۔ کہتا ہے کہ رہتی دنیا تلک تیری سیرت، رہتی دنیا تلک تیری سیرت، سیدھا رستہ ہمیں دکھائے گی۔ بے شک عشق احمد سے پر ہیں جو سینے، ان کو دوزخ بھی کیا جلائے گی۔ خوبصورت انداز میں جو ہے ٹیپو ارسل نے مدد بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہا ہے کہ وہی ہیں شافع محشر، وہی ہیں چارہ گر، ہمارے پاس فقط ان کا ہی سہارا ہے۔ اور بے شک یہی صحیح بات ہے کہ ہمارے پاس تو صرف ایک انہی کا سہارا ہے۔ مدینہ النبی سے محبت اور وہاں کی فضاؤں میں رہنا، وہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا، اس سے بڑی کسی مسلمان کی کوئی سعادت نہیں ہوتی۔ اور اسی جذبے کا انہوں نے جو اظہار کیا اپنی نعت میں کہ ٹھہر جا وقت کہ شہر حضور آیا ہے، ٹھہر جا وقت کہ شہر حضور آیا ہے، نظر کو چین تو دل کو سرور آیا ہے۔ خدا کے فضل کا شاہکار ایسا، کہیں بھی تو نہیں دربار ایسا۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے ٹیپو ارسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بہت خوبصورت اضافہ ہے نعتیہ کلام میں جو کہ صدیوں سے کہے جا رہے ہیں، اس میں ایک اردو کے حوالے سے بہت شاندار اضافہ ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کتاب کو ضرور لے کے جائیں، پڑھیں اور اپنی توصیف اور اپنی جو داد ہے وہ ضرور ٹیپو ارسل کو دیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ سطریں ہیں ان کی بابت جو میں گزارش کر رہا ہوں۔ ٹیپو سے میری ملاقات آج ہوئی ہے، اس سے پہلے میں نے نام سنا اور اس کے بعد ان کے کلام نے مجھ سے تعارف حاصل کیا، اور میں نے تھوڑا سا لکھا ان کے متعلق کہ مدحت سرکار دو عالم اور نعت رسول اکرم دنیا کی ہر زندہ اور بڑی زبان میں گزشتہ 1400 سال سے لکھی جا رہی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کی اسی روایت نے اربوں دلوں کو گرما رکھا ہے، اور اب ایک جواں فکر اور خوش انداز شاعر ٹیپو ارسل بھی دلدوزوں کے اس قافلے میں شریک ہو گئے۔ اردو کے مائع ناز شاعر صحبہ اختر کا ایک شعر ہے کہ نعت کی محفل میں شامل آج صحبہ میں بھی ہوں، نعت کی محفل میں شامل آج صحبہ میں بھی ہوں، لفظ بھی ہیں دست بستہ میں بھی ہوں۔ سو اسی دست بستگی کے عالم میں ٹیپو ارسل نے بھی سرکار کی مدحت سراؤں میں اپنا نام شامل کیا ہے۔ ان کے نعتیہ کلام کا مجموعہ موسم دل نشیں مدینے میں ہماری آنکھوں کو نور اور دل کو سرور بخش رہا ہے۔ آپ بھی اس دلداری کی چند دھڑکنیں محسوس کرتے چلیں۔ مجموعہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوتا ہے۔ ساری تخلیق تیری فانی ہے، ساری تخلیق تیری فانی ہے، باقی رہنا ہے جو صدا تو ہے، باقی رہنا ہے جو صدا تو ہے۔ اور پھر آقائے کائنات کے حضور آنسوؤں کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں۔ عرش خود ہم کلام ہو جائیں، ہم بھی کیا درد دل سنائیں پھر، عرش خود ہم کلام ہو جائیں، ہم بھی کیا درد دل سنائیں پھر۔ دفن کے واسطے ملے ارسل، دفن کے واسطے ملے ارسل، مجھ کو 2 گز زمین مدینے میں، دفن کے واسطے ملے ارسل، مجھ کو 2 گز زمین مدینے میں۔ چمک اٹھے ہیں ذرے یہ چاند یہ تارے، چمک اٹھے ہیں یہ ذرے یہ چاند یہ تارے، جمال مصطفیٰ سے رنگ و نور آیا ہے، جمال مصطفیٰ سے رنگ و نور آیا ہے۔ ہوئی ان کے نور کی جو بارشیں تو درخشاں ہو گئے 2 جہاں، ہوئی ان کے نور کی جو بارشیں تو درخشاں ہو گئے 2 جہاں۔ ہوئی جس سے ظلمتوں میں سحر یہ میرے نبی کی، ہوئی جس سے ظلمتوں میں سحر یہ میرے نبی کی ہے زندگی۔ خواتین حضرات، ارسل نے دل کی دھڑکنوں کو اپنے اشعار میں سمویا۔ یہ اس لے کے میں تکتا ہوں جانب طیبہ، یہ آس لے کے میں تکتا ہوں جانب طیبہ، کیا آئے ٹھنڈی ہوا بے قرار کی جانب، کیا آئے ٹھنڈی ہوا بے قرار کی جانب۔ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کوئی کیا کر سکتا ہے جب خدا اپنے حبیب کی مدد کا حکم اپنے کلام میں دیتا ہے۔ ارسل نے اپنی عاجزی کا اظہار اس طرح کیا ہے، کسی کی بات یہاں کیا کہ خود خدا ارسل، کسی کی بات یہاں کیا کہ خود خدا ارسل، درود بھیجتا ہے ان کے نام کے آگے، درود بھیجتا ہے ان کے نام کے آگے۔ ہمارے خیال میں دنیا کا کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی کلیہ کسی غلام کو اپنے آقا کی مدد سے باز نہیں رکھ سکتا۔ اسی جذبے کے تحت ارسل بھی سرکار مدینہ کی مدد نئے نئے انداز سے کرتے ہیں، جن کا ثانی نہیں
ज़माने में वो मेरे मुस्तफ़ा मोहम्मद, जिनका सानी नहीं ज़माने में वो मेरे मुस्तफ़ा मोहम्मद हैं। अरसल मुक़द्दर को उजागर करने की तरकीब नात के इस अंदाज़ में बताते हैं। रहेंगी फिर न ये तारीकियाँ मुक़द्दर में, रहेंगी फिर न ये तारीकियाँ मुक़द्दर में, तजल्ली दर आका से लो लगाते चलो, तजल्ली दर आका से लो लगाते चलो। हर मुसलमान और आशिक़ रसूल खुदा बरतर की अज़मत व वहदत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से पहचानता है और इस एहसास का इजहार बड़ी नज़ाकत का हामिल है। अक्सर औक़ात फ़र्त जज्बात में लिखने वाला ऐसे कलिमात लिख जाता है जो इस माबूद की वहदानियत और अज़मत को कजला देते हैं। अरसल ने कदम कदम पर इस नज़ाकत का ख्याल रखा है। उन्होंने मदीने के खाक अक्सीर को आँखों का सुरमा बनाकर नात सरकार दो आलम लिखी है और मदीना का मौसम उनकी रूह में समा गया है। सारी दुनिया के मौसमों में एक मौसम दिल नशी मदीने। अरसल ने नात सरकार लिखने के लिए सादा, सलीस, रवां और आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ताकि उनके दिल की आवाज़ आम कारी तक पहुँच जाए। हम मौसम दिल नशी मदीने में लिखने पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि वो इसी तरह मदीने वाले से लौ लगाकर मदीने का मौसम से आंखें ठंडी करते रहें। हमें यकीन है कि यह मजमुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों को पूरी तरह शाद काम करेगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। मोहतरम हाज़िरीन कराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बज़्म सुख़न लंदन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस महफ़िल में दावत दी और आप हज़रात से मिलने का एक मौका इनायत किया, और उसके साथ साथ इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। माशाअल्लाह, इतना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम करने पे आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद हो। माशाअल्लाह, आप बड़े फ़िक्रमंद थे। देखें अब कुर्सियाँ कम हैं, अफराद ज़्यादा हैं माशाअल्लाह। तो हमारे सुहेल भाई काफ़ी फ़िक्रमंद थे। अल्लाह ताला ने इनकी फ़िक्र पे माशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी अता फ़रमाई। अब मुझे कहा गया है कि भाई मैं थोड़ा सा शेर व शायरी के हवाले से बात करूं और कुछ जो टीपू अरसल साहब हैं उनकी किताब के हवाले से। तो सबसे पहले तो टीपू अरसल साहब की किताब, ये जो अब्दुल वासे ने आपके सामने जो नात पेश की है, तो मैंने इस किताब को पढ़ा और फिर इस नात को मुंतखब किया, और इंतखाब मेरा था अल्फाज और धुन अब्दुल वासे की थी, और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर खराज तहसीन आपको पेश नहीं किया जा सकता था। तो माशाअल्लाह अब्दुल वासे ने मेरी नुमाइंदगी करते हुए बड़ा अच्छी तरीके से आपको खराज तहसीन पेश किया। और अब उस्ताद मोहतरम अकील दानिश साहब के बाद तो मैं समझता हूँ कि कोई भी इतना बेहतरीन तारुफ आपकी किताब का पेश नहीं कर सकता। तो मौसम दिल नशीन मदीने में सिर्फ़ इस शेर के साथ, वो दिन खुदा करे मदीने को जाएं हम, वो दिन खुदा करे मदीने को जाएं हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाएं हम, जाली पकड़ के रोज़े अक़दस की हाथ से सब हाल दिल रसूल खुदा को सुनाएं हम। तो आपकी किताब पढ़ने के बाद ये कैफियत हो गई माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको टीपू अरसल साहब बहुत बरकत अता फ़रमाए। आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिस तरीके से उलमा की कलम और स्याही और औराक को उनके औदान के अंदर तोलेगा, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो शुअरा हैं उनके कई कलाम होते हैं, कई मजमूए होते हैं, लेकिन जो औज़ान के अंदर तोले जाएंगे वो इस किस्म के कलाम होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी शफ़ाअत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का ज़रिया बनेगी ये किताब। तो जनाब सदर साहब, मोअज़्ज़ज़ शोराए कराम और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो बज़्म सुख़न का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि एक प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया जिसमें ये जो मेरा दूसरा नातिया मजमूआ कलाम है उसकी तकरीब रुनुमाई हो सके। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम है सुहेल साहब का, प्रोफेसर सैयद अकील दानिश साहब का
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब का, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आपने मेरे उस मजमूए के अपनी राय का इजहार किया। किताब के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, जिसके लिए मैं आप सबका ममनून हूँ। सिर्फ़ चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ कि इतना कहना चाहता हूँ कि नात पढ़ना, नात सुनना और नात लिखना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से मोहब्बत का एक आला ज़रिया है और आपकी मदह सराई सदियों से जारी व सारी है और ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। और मैंने भी अपनी तौफ़ीक और अपनी बिसात के मुताबिक इस कार्य खैर में हिस्सा डालने की कोशिश की है। अगरचे मेरे पास मदहत सरकार दो आलम और उनके औसाफ़ हमीदा बयान करने के लिए अल्फाज और अदराक कहाँ, लेकिन अपनी तमाम तर कम आयगियों और कोताहियों के बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे मदहत सरकार कौनैन सरवर कौनैन का इज़्न दे रखा है तो ये उसकी करम नवाजी के सिवा और क्या हो सकता है। मैंने सलीस और सादा तरीन अल्फाज में नाते सरवर कौनैन लिखने की कोशिश की है और कोशिश की है कि अपनी नाउत में सरकार दो आलम की सीरत के वाक़यात, उनका हुस्न सलूक, जूद सखा, ईमानत, दयानत, अलगर्ज उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को उजागर किया जाए और उसके अलावा शहर नबी से मोहब्बत और रोज़ा रसूल पर हाज़री की तमन्ना किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी की अवलीन ख्वाहिश होती है, जिसका इजहार मैंने अपनी नाउत में काफ़ी जगह किया है। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरा अगर एक लफ्ज़ भी बारगाह दो आलम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूलियत हासिल कर जाए तो मैं समझूंगा कि बात बन गई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपकी मोहब्बतों का नहज। थैंक यू। जी, आप 5 मिनट के बाद इंशाअल्लाह ताला हम मगरिब की नमाज़ की तरफ बढ़ेंगे। अभी किताब की रुनमाई हो रही है जिसमें सुहेल साहब, अकील दानिश साहब, मुफ्ती वहाब साहब, तारिक डार साहब जो हैं इस किताब के मुसन्निफ़ टीपू अरसल साहब के साथ जो है किताब की रुनमाई कर रहे हैं। आप सब हजरात से गुजारिश है कि आप किताब, क्योंकि बिला मुआवजा है, इसका कोई हदिया नहीं है, आप ले सकते हैं, आप इसको पढ़ें। और टीपू अरसल साहब जो पहले से यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं अपनी किताब पे अपना नाम लिखवा के, ताकि आपको याद रहे कि इतनी खूबसूरत किताब जो हमें अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर रही है, उनके मुसन्निफ़ के साथ आपकी रूबरू मुलाकात हो सकी। फॉर्म भर लें, 2-3 बंदे का